عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى سلسلے کی یہ دوسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے. ارشاد سرور کائنات بے شک حسین ہدایت کا جواب ہے اور نجات کا سفینہ ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایام رضا کوئی رسم نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم چاہیں تو اس سے وہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں، آخرت میں بھی کام آئیں. میں ذرا سا آپ سے دست ادب جوڑتے ہوئے یہ جملہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس کے لیے نہیں دی تھی کہ میرے بابا کے چاہنے والے مجھ پر گریہ و ماتم کریں، روئیں یا رلائیں. مقصد یہ نہیں تھا. تو مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ تو وہ ایک طویل تاریخ ہے کہ جو میں ایک مختصر سے وقت میں مکمل تو نہیں کر سکتا، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں کربلا تک پہنچ گئے. میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، تو ہمیں مقصد امام حسین سمجھ میں آئے گا. جب ہم سوچ سمجھ کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں یہ علم رہتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کے فراز و نشیب کو دیکھ لینا چاہیے. کیا اونچائی ہے، کیا اس کی گہرائی ہے، ان تمام چیزوں کا علم جب تک ہمیں نہیں ہوگا ہم اس کام میں ہاتھ ڈالیں گے. ہو سکتا ہے اتفاقاً ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ چانس یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو اس سے فائدہ کیا اٹھائیں گے، نقصان کے چانس زیادہ ہے. سلام علیکم. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کیا کہتی ہے، وہ کیسے حالات تھے جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ہر اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ مقصد امام حسین کیا ہے. اور ختم بھی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اس رونے کا، اس مجلس کا، اس گریے کا، اس ماتم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی فائدہ نہ ہوگا تو سرکار دو عالم کی حدیث کہاں جائے گی، شہزادی کونین کی تمنا کہاں جائے گی. ان ادوار کو دیکھیے کہ جہاں عزاداری کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہے، عزاداری تو بند نہیں ہوئی. ہاں وہ ظالم حکمران جو ہے وہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے کہ متوکل نے کیا کیا نہیں کرایا کہ قبر امام حسین پر حل چلانے کی کوششیں کی گئی اور پانی کی جو ہے وہ ریل لائی گئی. لیکن یہ تو اعجاز حسین تھا کہ پانی کربلا تک آیا تو ضرور، لیکن مقتلگاہ تک نہیں آیا. سلامات دیجیے پر محمد والے. معجزہ بتاؤں، آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کربلا گئے ہوئے ہیں؟ آپ نے اگر نہیں گئے تو آپ نے مصائب میں ضرور سنا ہوگا کہ مقتل امام حسین نشیب میں تھا. نشیب گہرائی کو بولتے ہیں. بات ذہن تک پہنچی؟ معجزہ بتا رہا ہوں، ایک راز بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں.
عزیزان گرامی وہاں پانی نہر سے لا کر چھوڑا گیا کہ قبر حسین کو غرق کر دیا جائے. پانی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نشیب کی طرف جاتا ہے، لیکن بحر عظمت امام حسین علیہ السلام نشیب میں پانی نہ جا کر قبر حسین کو محفوظ کر لیتا ہے، طواف کر کر نکل جاتا ہے. قبر ایسی کی ایسی ہی رہ جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیے ایک اور صلوات بھیجیے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حالات کیسے ہیں. ورنہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے عزاداری. یہ فرش ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. اور آپ یہ نہ سوچئے، لوگ جو ہے وہ شیعوں کو عزاداری ہی کی وجہ سے مار دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ تم ایک شیعہ کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ مجلس میں نہ جا سکے، مجلسیں ختم ہو جائیں، مجلسیں کم ہو جائیں. لیکن خدا کی قسم یہ بھی اعجاز حسین ہے کہ تم ایک شیعہ کو مارتے ہو، 10 مجلسیں اسی کے نام سے کھڑی ہو جاتی ہیں. ارے آج انتقال ہوا ہے تو رات کو مجلس ہوگی، کل کو سویم کی ہوگی، 10ویں کی مجلس ہوگی، 20ویں کی ہوگی، 40ویں کی ہوگی، 6 مہینے کے بعد ہوگی، سال بھر بعد ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. تم ختم ہو جاؤ گے، مجلس حسین ختم نہیں ہوگی. صلوات پر محمد تو میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ حالات دیکھنا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے کون سے حالات تھے، سمجھے؟ وہ ایسا آخر کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑا. اور لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے تھے. کہتے تھے نا لوگ. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب 2 ملکوں کے درمیان، میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، جہنم میں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ دکھائی چھوٹا سا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے باپ کتنے کھڑے ہوئے ہیں، کتنے اس کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، کتنے اس کے رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، جب مقابلہ ہوتا ہے تو انسان طاقت جمع کرتا ہے. امریکہ سے بھی مدد لے رہا ہے، اور نہ معلوم کتنے خفیہ طریقے سے جو ہے وہ پڑوسی ملک مدد کر رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہے. اسرائیل کو تیل دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں. یہ اصل میں اسرائیل کو کھانا پانی نہیں دے رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کربلا میں اکٹھا ہوئے تھے، انہی کی نسل ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک مقصد تک لے کر آنا چاہتا ہوں. تو وہ کیسے حالات ہے جب انسان 2 قبیلوں میں جنگ ہوتی ہے، 2 ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، 2 علاقوں کے اندر جنگ ہوتی ہے، تو ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے میں لگا رہتا ہے. طاقتیں جمع کی جاتی ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جنگجوؤں کو جمع کیا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جنگ احد میں ہار کر گئے، بدر میں ہارے، خندق میں عمر ابن عبدود کو لے کر آئے. طاقت جمع کی کہ نہیں کی؟ لوگ الزام لگاتے ہیں میرے آقا حسین پر کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے. اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے نکلتے تو حسین طاقتوں کو اکٹھا کرتے، طاقتوں کو جمع کرتے. لیکن میں نے اس کے برعکس دیکھا کہ 4 ایسی شخصیات ہیں حسین علیہ السلام کے پاس کہ ساری کائنات ان کے مقابل پر آ جائے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان 4 کے نام بتا ہی دیتا ہوں. ایک مولا عباس علیہ السلام، ایک جناب عبداللہ، تیسرے جناب محمد حنفیہ، چوتھے جناب مسلم. ابھی میں نے عباس و حسین کی تو بات ہی نہیں کی ہے، مولا امام زین العابدین کی تو گفتگو ہی نہیں کی ہے. یہ وہ 4 طاقتیں تھیں، ساری دنیا آ جاتی ان کے مقابل پر، یہ پیچھے نہیں ہٹتے، دنیا ختم ہو جاتی. لیکن واہرے مصلحت امام،
نہ معلوم کہ میرا آقا جانتا ہو کہ ایسا اعتراض بھی لوگ کریں گے، لہذا حسین نے اپنی طاقتوں کو تقسیم کر دیا، 2 عظیم طاقتوں کو وہیں مدینے کے اندر چھوڑ دیا، جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ، ایک کو ساتھ لے کر مکہ تک گئے، مکہ سے سفیر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ اب بتائیے کہ حسین طاقت جمع کر رہے ہیں یا اپنی طاقت کو بانٹ رہے ہیں؟ جب مکے سے امام حسین نکلے ہیں، یہ درمیان کی بات شروع میں بتا دوں، جب مکے سے نکلے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ حسین تنہا تھے، 4 مہینے 10 دن کے قریب رہے ہیں، 4 مہینے 8 9 یا 10 دن امام حسین علیہ السلام مکہ میں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے خواب پورا کرنے کا موقع فراہم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حسین کے ساتھ رہیں گے تو یہ نہیں جائے گا حسین فرزند رسول ہیں، یہ ضرور جیت جائیں گے اور وہ فاسق و فاجر ضرور ہارے گا، لہذا اگر حسین جیت گئے تو کہیں نہ کہیں کی گورنری، کہیں نہ کہیں کی حکومت، کہیں نہ کہیں کوئی مال، کہیں نہ کوئی جائیداد یہ مل ہی جائے گی۔ لیکن یہ بھول گئے کہ حسین اس کا بیٹا ہے، کہ کچھ لوگ علی کا ساتھ دیے تو تھے لیکن اس امید میں کہ علی ہم کو کچھ دے، علی کے بیت الشرف تک گئے، وہاں ہمارے یاسر کھڑے ہوئے، کون بلاؤ، بلایا، اب جو دیکھا تو وہ اور کوئی طلحہ اور زبیر تھے، جلدی سے امام عالی مقام نے چراغ کو گل کر دیا اور دوسرا چراغ جلایا۔ اب یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں عمار سے موقع ملتے ہی انہوں نے معلوم کر دیا، علی نے یہ چراغ بجھایا کیوں اور یہ جلایا کیوں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ بیت المال کے پیسے کا تھا اور یہ علی کے اپنے گھر کا چراغ تھا، چونکہ علی سے تم گفتگو کرنا چاہتے تھے، وہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا، لہذا علی نے اپنا مال بیت المال کا مال نہیں جلایا، اپنے مال کو تصرف میں لے کر آئے۔ عزیزان گرامی، جب حاکم ایسا ہو، قائد ایسا ہو، امام ایسا ہو، یقیناً اس کے چاہنے والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد وآلہ ذرا سا اور قریب آ جائیے، 10-20 آدمیوں کی جگہ ہو جائے گا، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، سمجھے حالات کو دیکھیے۔ امام حسین علیہ السلام نکلے، ہزاروں کا لشکر ہے امام حسین کے ساتھ، امیدیں ہیں نا، لیکن خدا کی قسم پہلی منزل پر جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے نا تو وہ ہزاروں کا لشکر سینکڑوں میں رہ گیا، سب کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ بعد میں بتاؤں گا، امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، سمجھے بہت سے افراد امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں، جس میں یہ زبیر جو ہے، عبداللہ ابن زبیر، بڑا ملعون، بڑے مظالم کیے ہیں اس نے، سمجھے یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ رات کی تنہائی میں نکلیں، چھپتے چھپاتے ہوئے جائیں۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کا انداز دیکھیے، میں کوئی چور تھوڑے ہوں چھپتا چھپاتا ہوا جاؤں گا، علل اعلان جاؤں گا، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں امام حسین کا دن کی روشنی میں نکلنا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ امام حسین کسی سے خائف نہیں ہے، ساری کائنات حسین سے خائف ہو۔ حسین کسی سے ڈرے ہوئے نہیں، چوری سے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہاں جملے ملتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ قربانی امام مظلوم نے ہماری اصلاح کے لیے دی ہے، بات ذہن میں آ گئی، اصلاح امت کے لیے قربانی دی۔ وہ خرابیاں کیا تھی وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئیں گی، اس لیے کہ وقت اتنا زیادہ نہیں، لیکن گفتگو طویل ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں۔ وہاں امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں، بہت سے لوگ، اچھا اور کوئی نہیں، میں دوسرے کی کسی کی محمد حنفیہ ہے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی ہے نا،
آقا بھی ہے، امام بھی ہے. بھائی میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا، آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن یہ بیویوں کو اور بچوں کو لے کر نہ جائیں. مجھے اور کسی جناب ابن عباس بھی آئے تھے نا، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہ جائیے. پتہ ہے کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم خدا بند عالم میرے بچوں کی قربانی دیکھنا چاہتا ہے، میری خواتین کے سروں کی بے ردائی چاہتا ہے. دین کے لیے ضروری. امام حسین علیہ السلام فساد کرنے کے لیے نہیں نکلے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. اصلاح امت سرکار دو عالم کے لیے جو ہے وہ سرکار دو عالم امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا ہے، اور وہاں ایک فاسق و فاجر. اب لوگ کہتے ہیں جناب کیسے ممکن تھا کہ یزید جیسے فاسق کی بیعت امام حسین علیہ السلام کر لیتے؟ کیسے ممکن تھا؟ یہ ان کا خیال ہے. میں کہتا ہوں یزید مومن ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ یزید اگر مومن ہوتا تو کیا حسین؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بیعت امام کی جاتی ہے، امام کی بیعت کی جاتی ہے. ساری دنیا پر فرض تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کریں. سمجھے؟ لیکن حالات کیسے بدلے؟ سمجھے؟ وہ ملوکیت، وہ سلطنیت جوش مار رہی ہے. انہوں نے بھلا دیا کہ رسول نے ہم سے کیا کہا. بہت زیادہ وقفہ نہیں ہے، 50 سال 11 ہجری میں سرکار دو عالم کا وصال ہے، 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ تو 60 ہجری ہے نا. بہت سارے مشورے آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینہ سے. سمجھے؟ مکہ میں قیام کیا. طاقتوں کی بات کی نا، طاقتوں کو امام حسین علیہ السلام نے منتشر کر دیا. دو کو مدینے میں چھوڑ دیا، ایک کو کوفے میں. جناب عباس علیہ السلام کو اجازت ہی نہیں دی. مولا عباس علیہ السلام کو، اور یہ بھی دیکھیے پروردگار عالم کا عجیب انتظام ہے کربلا کے اندر، کہ اس نے کربلا کو نہ علی سے خالی رکھا نہ محمد سے خالی رکھا. کربلا میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ بھی موجود ہے، علی کی شبیہ بھی موجود ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا تھا تو ہم کیا کرتے. اگر آپ میرا ذرا سا ساتھ دیں تو امام حسین علیہ السلام کی ایک لطیف بات سنا دوں. صلوات بھیجیے نا. دیکھو وہاں قدم پلی میں بہت موقع ملے گا تو میرا نعرہ لگانے کا. مجھے ذرا جلدی جلدی پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ نعرہ لگانا میں منع نہیں کر رہا، لگانا، مگر بس ایک مولوی کہہ کہہ کر نعرہ لگواتے ہیں، میں کہہ کہہ کر منع کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے نا پر محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے سفید پرچم لے کر، سمجھے، ناقے پر. دیکھیے اگر انسان گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے یہ جنگ کی علامت تھی، لیکن ناقے پر بیٹھ کر جا رہا ہے یہ امن کی اور صلح کی. امام حسین علیہ السلام ناقے پر بیٹھ کر گئے، ناقے پر بیٹھ کر گئے ہیں، اور جانے کے بعد خطبہ پڑھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم پر یہ اثر کرے گا نہیں، اس لیے کہ تمہارے بطون جو ہے وہ حرام سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو. تو کیا آواز آئی؟ بغضاً لأبیک. یہ یاد رکھنا، سرکار دو عالم کے ایک صحابی ہیں برید اسلمی، سرکار دو عالم کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی، پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک بات بھی مس مت کر دینا. اللہ کے نبی، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں
آپ کو کوئی نہ کوئی فضائل علی بیان کرتا ہوا دیکھتا ہوں، جب بھی آتا ہوں آپ فضائل علی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کروں کہ مجھ سے فضائل علی برداشت نہیں ہوتے، مجھے علی سے بغض ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نے غصے کے عالم میں اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابی رسول ہے نا، بزم رسول میں بیٹھا ہوا ہے نا، صحابی ہے، خرابی والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے چہرے کو، اب جو اس کی نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ بھی ہے اور پسینے کے قطرات رسول اللہ کے چہرے انور سے ٹپک رہے۔ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، سرکار دو عالم نے نہیں دیکھا۔ رسول کا چہرہ غصے کے عالم میں، یا یوں سمجھ لیجئے گا کہ رحمت کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہیں۔ اب یہ سمجھ گیا کہ معاملہ غلطی سے آگے کا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی چہرہ نہیں گھمایا، پلٹ کر نہیں دیکھا، غصے میں اضافہ ہوتا رہا۔ بات ذہن میں ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بغض میں، علی کے بغض میں۔ محمد حسین اسلام کے بابا علی کو، یعنی مولا کائنات کے بغض میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے۔ ابھی آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ فضائل بیان کرتے ہیں، مجھے علی سے بغض ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دو، گناہ ہو گیا معاف کر دو۔ غلطی اور گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گناہ ہو گیا معاف کر دو، نہیں دیکھا۔ اس کے بعد یہ جلدی سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی علی سے بغض رکھنا کوئی ایسا جرم ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے مسلمانوں کو قتل کیا، حسین نے مسلمانوں کو مارا، حسین نے مسلمانوں کو، نہیں میرا مولا وقت آخر گیا ہے اور کہا کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بغض لابی، حسین نے ثابت کر دیا کہ یہ جتنے میرے بابا سے بغض رکھنے والے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ لوگ مثالیں تو دیتے ہیں، نمازیں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ عزیزان گرامی، نمازیں ادھر ہی تھی، ادھر تو وہ ٹکر تھی جو شیطان سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس لیے کہ نماز اسی کی قبول ہوگی، نماز اسی کی ہوگی کہ جس کا تعلق آل محمد سے ہوگا، اسی کی نماز ہوگی اس کا تعلق آل محمد سے ہوگا۔ تو میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا، مکہ آ گئے۔ حالات کیسے ہیں؟ حالات کیسے ہیں؟ کبھی آپ نے توجہ دی یہ 50 سال میں ایسا کیسا انقلاب ہو گیا کہ حسین اپنے بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر کربلا بسانے کے لیے مکے میں قیام کیا ہوا۔ دیکھیے خانہ کعبہ جس کو میں نہیں قرآن کہہ رہا یہ جائے امن ہے۔ جب حجاج جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے
کہ یہاں 25 عمل ایسے ہیں کہ جو تم پر کل تک حرام حلال تھے، لیکن جیسے ہی تم احرام باندھو گے یہ حرام ہو جائیں گے، جس میں وہاں کی گھاس کا توڑنا، وہاں کے کسی جیو جنتو کو مارنا، شکار کرنا، نکاح کرنا، اس کا گواہ بننا، یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں، سمجھے، آئینہ دیکھنا، کنگھی کرنا، بناؤ سگار کرنا، بہت ساری چیزیں، لیکن خانہ کعبہ وہ جائے امن ہے کہ جہاں وہاں کے جانور کو نہیں مار سکتے۔ اچھا وہاں کے نہیں، تمہارے سر میں جو ہے کوئی کیڑا ہے جسم میں، آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، یہ تو کیڑا ہے، آپ اپنا بال نہیں توڑ سکتے حالت احرام میں۔ کیسی جائے امن ہے؟ اس جائے امن میں بڑے یزید کے بیٹے نے چھوٹے یزید نے مکے کے اندر 3 گروہ بھیجے۔ یہ وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو آپ ہر کسی سے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ محظوظ ہوئیے گا۔ 3 گروہ بھیجے، اور یہ جو ہے وہ احرام کے نیچے اپنے اپنے خنجروں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہاں اسلحہ رکھنا دور کی بات، وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں گھاس توڑ سکیں آپ، قتل کرنا تو دور کی بات۔ 3 گروہ کو بلایا، پالیسی کیا ہے؟ ایک گروہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہیں مکہ پہنچنے کے بعد حسین کو قتل کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے، جہاں پاؤ، رکن کے پاس، مقام کے پاس، سعی میں، طواف میں، جہاں پاؤ حسین کو تمہیں موقع مل جائے حسین کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس گروہ کو باہر نکال دیا، دوسرے گروہ کو بلائے، تب تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے ہی حسین قتل ہو تو قاتلان حسین کو تم قتل کر دینا۔ کیسا جو ہے وہ ثبوت ہی ختم کر رہا ہے، کیسا سوچا ہے؟ قاتلان حسین کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے؟ تیسرے گروہ کو بلایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے حسین قتل ہو جائیں، قاتلان حسین قتل ہو جائیں، تم کعبے کے اندر چاروں طرف دوڑ جانا اور کہنا کہ جس جگہ پر کعبے کا وارث محفوظ نہیں ہے وہاں آپ لوگ کیا محفوظ رہو گے، حج ساقط ہو گیا۔ پالیسی یہ تھی کہ حسین قتل بھی ہو جائے، حج ختم بھی ہو جائے، نہ حج ہو نہ حسین بچے۔ آپ نے نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا کہ مولا حسین نے احرام حج کو توڑ دیا۔ کیا ایسے توڑتے ہیں؟ کسی چیز کو پٹک کے توڑتے ہیں؟ وہ جو احرام بندھا ہوا ہے اور طواف کے لیے نکلے ہوئے ہیں، صحیح کے لیے، ایک قدم جو بڑھا ہوا ہے اس کو پیچھے لے لیا، احرام سے بڑے سے باہر ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے احرام حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ جس کا بڑھا ہوا قدم پیچھے آ جائے، اپنی بھی حفاظت کر لے، خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کر لے، مسلمانوں کے حج کی حفاظت بھی کر لے، مجھے کہہ لینے دیجیے جس کا ایک پیچھے ہٹا ہوا قدم خود کو بھی بچا لے، کعبے کو بھی بچا لے، حرمت کعبہ کو بھی بچا لے، حج کو بھی بچا لے، تو اس کا بڑھا ہوا قدم صلوات محمد اس کے بڑھے ہوئے قدم کا کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے، تم حسین کو قتل کر دینا، تم قاتلوں کو قتل کر دینا، تم شور مچا دینا۔ خدا کی قسم، اگر دیکھیے 8ویں محرم کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا عباس علیہ السلام نے، تم سوچ رہے ہو کہ یہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ مسلمان جمع ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہے۔ دنیا لگی ہوئی تھی، حج کرنے میں مصروف تھی، وارث کعبہ مکے کو چھوڑ رہا ہے، ساری دنیا پر واجب تھا کہ حج چھوڑ کر وارث کعبہ کے پیچھے پیچھے ہو جاتے تو اسلام بچ جاتا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا، یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا عباس ممبر کعبہ سے کہہ رہا ہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ اندازہ لگا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو دیکھی،
اور امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑنے سے پہلے اپنے دو سفیر جو ہیں، ایک کوفے کی طرف جناب مسلم اور بصرے کی طرف سلیمان ابن رضی، بصرے والوں کو خط لکھا. سمجھے؟ وہ ایسے افراد ہیں جن کے نام زد جو ہے وہ خط لکھائے جاتے. سمجھے؟ دنیا کو تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے حسین مدینے سے قدم اٹھا رہے تھے سارے مدینے کو مدینہ چھوڑ دینا چاہیے. مکے میں آ گئے تھے، سارا مدینہ مکہ جو ہے وہ حسین کے قدموں میں جمع ہو جاتا. اگر یہ جمع ہو جاتے تو اسلام بچ جاتا. لیکن کیا کروں کہ لوگ اپنے مالات کے لیے، اپنے باغات کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی اولاد کے لیے. عزیزان گرامی، دین اور قرب خدا یوں ہی نہیں ملتا، قربانیاں دینا پڑتی ہیں. خدا کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے جو ابراہیم کو مبتلا کیا منزل امتحان میں، اور وہ کامیاب ہو گئے. کامیابی کی سند یہ دی کہ ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنایا. لوگوں کا بنایا، کائنات کا نہیں. اللہ نے وہ امتحان کیا لیا؟ امتحان یہ بچے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ اس طرح کے امتحان نہیں دے رہا. اللہ نے، دیکھیے پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوست، انسان کی سب سے عزیز چیز ہوتی ہے اس کا مال. مال کے بعد ہوتی ہے اس کی اپنی جان. اپنی جان کی بھی بات کوئی اور عزیز چیز ہے تو اس کا نام ہے اولاد. اگر مال پر بنے انسان، جان پر بن جائے تو مال کو قربان کر دیتا ہے، مال کو قربان کر دیتا ہے. اولاد پر بنائے تو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. کہ آپ نے اس دنیا میں لوگوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا کہ ماں نے بیٹے کو دل دے دیا، کسی بھائی نے بھائی کو کڈنی دے دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے یہ سب آپ نے دیکھا ہوا نہیں. یعنی اگر اولاد کو بنائیں تو ماں اپنی جان دے کر اپنے بیٹے کی جان بچا لیتی ہے، باپ اپنی جان دے کر بیٹے کی جان کو بچا لیتا ہے. عزیزان گرامی، منزل امتحان سے گزارا ہے حضرت ابراہیم کو. مال کیا تھا؟ چند دنیا تھی، اور ایسا ماحول تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کا نام نہیں سنا تھا. کسی کو لیتے ہو بت پرستی ہی تو نمرود کا زمانہ ہے، اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں. ایسے میں دنبیا چڑھاتے چڑھاتے آواز آئی سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح. آواز اتنی کانوں کو اٹھا گئی کہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکے. اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کہا اے بندے خدا یہ تو نے کیا کہا؟ ایک بار اور کہہ دے تو میں اپنی آدھی دنبیا تجھے دے دوں گا. اس نے کہا سبحان القدوس، آدھی بکریاں دوسری بھی دے دوں. ایک بار اور کہہ دے یہ بچی ہوئی بھی دے دوں گا. سارا مال دے دیا. اب اپنی جان بن گئی. ایک بار اور کہہ دے تجھے ان بکریوں کی چرانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، میں تیرا غلام بن جاؤں گا. نام پروردگار اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ اپنا مال بھی دے دے، اپنی جان بھی دے دے. وہاں جو ہے وہ سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح. جبرائیل جو ہے وہ کہ یہ تمہارا مال بھی تمہارا ہے اور یہ تمہاری جان بھی ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی. ایک دن خواب میں دیکھ لیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب امتحان سخت ہے. مینا میں آ گئے، بیٹے کی گردن پر چھری لگ دی. بیٹے کی گردن پر چھری لگ دی. اللہ نے بیٹے کو بچا لیا، دمبے کو بھیج دیا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھیا تم یہ ذوالجناح نکالتے ہو، کیا یہ وہی ذوالجناح ہے کہ جس پر حسین سوار ہوئے تھے؟ ہر سال قربانی کرتے ہو، کیا یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ صلوات بھیجیے نا محمد والے. تو آخر ان 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ حسین کربلا تک پہنچ گئے؟ حسین نے مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، اپنی طاقتوں کو جو ہے وہ بانٹ دیا، اور امام حسین علیہ السلام کربلا کی سمت بڑھتے چلے جا رہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، آج دوسری شب آ گئی، لیکن مسائل مدینے سے روانگی کے پورا. عبداللہ ابن لغفان وہ کہتا ہے کہ حسین مجھے جو ہے وہ وہاں خبر گیری کے لیے، رپورٹنگ کے لیے بھیجا گیا. میں آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہیں جن پر مال و اسباب لادا جا رہا ہے.
وہ لگ گیا، کچھ پر خیمے ہیں، کچھ پر مشکلیں ہیں، کچھ پر اور سامان ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قناتیں لگی ہوئی ہیں، قناتیں لگی ہوئی ہیں، محملیں سجی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ ایک جوان نکلا اور اس جوان نے نکلنے کے بعد الحجاب الحجاب کی صدا بلند کی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ تجھے معلوم نہیں یہ علی کا بیٹا عباس ہے. کہ حجاب. اس نے ادھر ادھر والوں سے کہا یہ زمین و آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں کہا؟ کہ تجھے اس کے جلال کا پتہ نہیں. یہ زمینی مخلوق سے بھی کہہ رہا ہے، یہ آسمانی مخلوق سے بھی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں گھر سے نکلنے والی. بیویاں آتی رہی، کوئی نہ کوئی جوان بڑھ کر جو ہے وہ بیویوں کو سوال کرتا رہا. اگر لیلا آئی تو اکبر نے سوال کر دیا، فروا آئی تو قاسم نے سوال کر دیا. لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو حجرہ سیدہ سے نکلتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس بیوی کا قدم جو ہے وہ دروازے تک آنا تھا. ادھر سے حسین دوڑ کر آئے، ادھر سے عباس آئے، ادھر سے اکبر، ادھر سے قاسم، ادھر سے اولو محمد. یہ سارے جوان اس بیوی کے قریب پہنچ گئے. کسی نے زانوں کو موڑا، کسی نے بازو کو پکڑا، اس بیوی کو بٹھا دیا. عزادارہ نے مظلوم میں کربلا فہرست لکھی گئی ہے نا. اب یہ نہ سوچئے کہ آگے پیچھے کرنا، ایک مرحلے تک لے کر آنا چاہیے. اس بی بی کی منزلت کیا جو آج محمل میں آ کر بیٹھی ہے، جس کے لیے حسین دوڑ پڑے. عباس سے حکم دیا کہ عباس نام لکھو. سب کے نام لکھے. دو جگہ پر میرا آقا چونک گیا. اصغر کا نام لکھو. کہا آقا اصغر کیا نہیں خیمے میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں، اس کو میں اپنی آغوش میں لے کر جاؤں. کہ عباس زینب کا نام لکھو. زینب کا نام لکھنے کی بات آئی، ہاتھ کانپنے لگے. حکم امام تھا نا، آقا لکھو حسین جو کہہ رہا ہے. اب عباس نے سے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا. ایک مرتبہ حسین نے زینب کا نام دیکھا، زے کہی ہے، نون کہی ہے، یہ کہی ہے، بے کہی ہے. عباس جیسا تو نے زینب کا نام لکھا ہے، ایسا ہی اب زینب کا مقدر ہے کہ مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. اجرکم اللہ کیا دارا نے مظلوم کربلا. قافلہ ابھی کچھ ہی فاصلے تک پہنچا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اکبر کی ابا کا دامن پکڑ لیا. بھیا بابا نہیں لے کر جا رہے. میں بابا سے یہاں تک کہہ چکی، بابا مجھے کسی علیحدہ محمل میں نہ بٹھانا، مجھے آپ فضا کے ساتھ بھی بٹھا دو گے تو چلی جاؤ. مقتل کا جملہ. بھیا کہ تم بھی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کا مسئلہ اسی میں ہے کہ زہرا تم یہاں رہو. دیکھیے آج اگر کوئی ہمارا رخصت ہوتا ہے نا، ہم اس کی فوٹو کی شکل میں کوئی تصویر رکھ لیتے ہیں. وہ زمانہ ایسا تو تھا نہیں کہ تصویر. زہرا جلدی سے ایک آفتابہ لے کر آ گئی، مٹی سے پر ہے. اکبر سے کہتی ہے اکبر جا رہے ہو، اس پر کھڑے ہو جاؤ، اپنے نشان قدم جما دو. بس زہرا تمہارے قدموں کے نشان دیکھ کر ہی زندہ رہے گی. لیکن ایک وعدہ کرنا، جب شادی کرنا زہرا کو بھول نہ جانا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم. ہر ایک بی بی سے ریکویسٹ، التجا کر رہی ہے، پوپھی اماں اچھا رباب کے پاس آئے. اچھا جا رہی ہو تو اصغر کو تو مجھے دے دو. اصغر نے بھی باہوں کو پھیلا کر بہن کی آغوش میں آ گئے. ہر ایک نے لینے کی کوشش کی. اصغر نے صغرا کی آغوش کو نہ چھوڑا، صغرا کی آغوش کو نہیں چھوڑا. امام حسین آئے اور آنے کے بعد اپنا معلوم کیا کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بیٹا اگر مدینے میں رک گئے تو حرملہ کو رسوا کون کرے گا؟ اصغر بابا کی آغوش میں آ گئے. قافلہ چلا. ابھی ایک منزل قافلہ چلا تھا. حسین کو بھی تو ساری بیٹیوں سے محبت ہے نا. زہرا کو وطن میں چھوڑ کر آئے نا. آخری جملہ ہے وصایت کا حضرت.
ایک مرتبہ عباس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں عباس قافلے کی نگرانی کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ حسین نے اپنے گھوڑے کی باگوں کو موڑا، مدینے کا رخ کیا، سغرا سے ملنے کے لیے، باپ بیٹی سے ملنے کے لیے بیت الشرف تک پہنچا۔ اب جو حسین گھر میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا۔ سغرا کبھی اس جگہ پر جہاں اکبر بیٹھتا ہے، کبھی اس جگہ پر جہاں چچا عباس بیٹھتے ہیں، کبھی اس جگہ پر جہاں حسین بیٹھتے ہیں، اپنا سر اس دیوار پر مارتی ہے۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، بیٹی کو چھوڑ کر میرا آقا قافلے سے وسيعلم الذين ظلموا ويعملون فلم يكن ما تمنوا